راز صاحب اس وقت آپ وزیر داخلہ تھے، آپ نے کہا تھا سارے ثبوت موجود ہیں، جو فوٹیجز سامنے آئیں اس کے علاوہ اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس، جی ایچ کیو، ان کی اپنی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اس سے ثابت کریں کہ اگر میرے کارکن ملوث تھے تو میں معافی مانگ لوں گا، ورنہ مجھ سے معافی مانگی جائے۔ اب سال سے اوپر ہو گیا، ان کے رہنما رہا ہو رہے ہیں، آج تو عالیہ حمزہ ملک صاحبہ بھی رہا ہو گئیں، اس سے پہلے سرم جاوید صاحبہ رہا ہو گئیں، مرد جو رہنما ہے وہ رہا ہو گئے، کوئی ثابت کچھ ہوا نہیں، تو اب تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھ سے معافی مانگیں۔ نہیں دیکھیں، اس پہ رہا ہونے سے یہ ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کچھ ثابت نہیں ہوا۔ معاملہ یہ ہے کہ جب 1 سال تک کوئی مقدمہ جو ہے وہ اس کا ٹرائل کمپلیٹ نہ ہو تو عموماً جو ہے وہ اس میں ضمانت جو ہے وہ ملزم کی ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو جب ٹرائل ہوگا تو پھر پتہ چلے گا نا کہ ثبوت جو ہے وہ کس قدر اہم ہے، یا ان سے کون سی چیز ثابت ہوتی ہے یا نہیں ثابت ہوتی۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ مخواہ مخواہ معاملے کو الجھا رہے ہیں، انہیں خود معلوم ہے کہ نہ صرف ثبوت موجود ہیں بلکہ جو فوٹیجز جو ہے وہ میڈیا پہ چلتی رہی ہیں اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی، تو ان میں سارے لوگ ان کے اپنے لوگ ہیں، آپ وہاں پہ خود یہ موجود ہیں، خود یہ لوگوں کو ایک دوسرے کو میسیج کرتے رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی یعنی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ مگر ثابت کرنے والی بات ہو۔ انہیں خود معلوم ہے، عمران خان خود جانتے ہیں کہ یہ ساری پلاننگ عمارتوں پر سارا کچھ انہوں نے خود کروایا ہے۔ ظاہر ہے بہت ساری فوٹیج ہے، مگر جن عمارتوں پر حملہ ہوا وہ کہہ رہے ہیں ان کی فوٹیج چھپائی گئی ہے، وہ لائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، اب حکومت نے جوڈیشل کمیشن تو نہیں بنایا مگر عدالتوں میں بھی کچھ ثابت نہیں ہوا۔ اب تو یہ ہو رہا ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی کہا کہ سال سوا سال ہو گیا، اب کہانی ختم نہ، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کیس میں نکلے اور دوسرے میں گرفتار ہو، پھر ریمانڈ لینے پہنچ گئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں اور 14 کیسز میں انہیں ریمانڈ کا کہا کہ اب جا کے آپ کو ریمانڈ کا خیال آ رہا ہے، تو یہ سال بعد کیا ثابت ہو جائے گا؟ نہیں، کہانی ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ کہانی ختم کیا ٹرائل ہو گیا ہے؟ کوئی عدالت کا جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا، وہ تو سپریم کورٹ میں سٹے ہوا ہے کہ جی سیولین کا مقدمہ جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا، اور وہ ابھی تک جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا۔ اس کے اوپر فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر آرڈنری کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں تو وہاں پہ چلتے، اگر ملٹری کورٹس میں چل رہے ہیں تو وہاں پہ چلتے، اور جو فیصلہ ہوتا، جو گناہگار ہے اس کو سزا ملتی، جو بے گناہ ہے وہ گھر جاتا۔ مگر جو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں تو کیسز چل رہے ہیں نا، کہ اس میں جو ہے وہ سٹے ہو جاتا ہے، اس کے بعد سال جو ہے وہ کوئی اس کی خبر ہی نہیں لیتا۔ صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے، عالیہ حمزہ ملک صاحبہ آج رہا ہوئی ہیں، اتنے لوگوں کو گرفتار کر کے رکھا گیا، کیا اسٹے ہوا تھا؟ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں معاملات چل رہے تھے، پروسیکیوشن کی اگر سستیاں ہیں آپ عدالتوں پر ڈال رہے ہیں؟ نہیں شاہزیب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کر رکھا گیا کہ یہ بے گناہ ہیں؟ کیا یہ لوگ جو ہیں یہ گراؤ جلاؤ میں ملوث نہیں تھے؟ قانون جب تک ثابت نہیں ہو جاتا تب تک تو بے گناہ ہیں۔ جو ہے وہ شہداء کی یادگاروں کے اوپر جوتے ڈنڈے نہیں برسائے، انہوں نے جا کے جو ہے وہ وہاں پہ کور کمانڈر کے گھر کو آگ نہیں لگائی، انہوں نے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ لوٹ مار نہیں کی، دوسری بلڈنگ جو ہے ان کے وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ سارا گراؤ جلاؤ نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں نے جرم کیا ہے، اس جرم کی بنیاد کے اوپر ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن ان کا ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے کہ ہر بات کے اوپر سٹے ہو جاتا ہے، وہ سٹے جو ہے اس کی بعد میں جو ہے وہ 1.5 سال 2 سال اس کی تاریخ نہیں نکلتی اور معاملہ جو ہے وہ لٹکے رہتے ہیں۔ ایسا پھر اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا وہ یہاں ہونے والا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ کے جو رہنما ہیں، نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، محسن نقوی ہوں، شہباز شریف صاحب، ان کے نام ڈالیں ECL میں، ان سمیت عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میرا بھی ڈالیں تاکہ پتہ چلے کون ملک میں رکے گا، اور ہیلی کاپٹر بھی سارے گراؤنڈ کر دیں کیونکہ یہ یہاں بھی ہونے والا ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ اپنی خاطر جمع رکھیں، انشاءاللہ تعالی وہ بھی یہی ہیں اور ہم بھی یہی ہیں۔ جو بھی حالات ہوں گے تو وہ یہ مت سمجھیں کہ جو ہے وہ جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگر کوئی ایسا وقت آیا بھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ مقابلہ کریں گے اس فتنے کا، اس فساد کا جو ہے وہ پوری جرات کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔
باقی جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ایک طرح ایک دن وہ مجیب الرحمان کو ہیرو کہہ رہا تھا، آج جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کی نظر میں وہ زیرو ہو گیا اور کوئی اور جو ہے وہ ہیرو بن گیا ہے. تو یہ اس قسم کے خواب دیکھنے کے اوپر پابندی تو نہیں ہے، وہ اس قسم کے خواب دیکھ سکتا ہے. مگر ظاہر ہے وہ جب بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں تو پیغام وہ فوج کو دے رہے ہیں، وہاں کے فوج کے کردار کی بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، اور بار بار مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو گورنمنٹ جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو بھاگنا پڑا ہے، تو ان کو معلوم ہے کہ اس کی جو بنیادی وجہ جو ہے وہ کیا بنا. بنیادی اس کی وجہ تو یہی بنی نا کہ وہاں پہ فوج نے جو ہے وہ حکومت کا ساتھ نہیں دیا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے تو وہ تو فوج کے خلاف کر رہا ہے، فوج کے ادارے کے اوپر وہ حملہ آور ہوا ہے، فوج کے ادارے کے اوپر جا کے اس نے جو ہے وہ ان کی انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کیا ہے، شہداء پہ حملہ کیا ہے. تو یہ اس کو جو ہے وہ یہ سمجھ اگر نہیں آئی تو اسے آ جائے گی آگے جا کے. تو رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں ادارے آپ کے اسی طرح کے جو ہے وہ خیالات میں گم ہو کے اس نے 9 مئی کیا تھا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ وہ دوبارہ کسی ایسے ہی حادثے کا موجب بنے گا، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پھر جو اسے لینینسی جو ہے وہ 9 مئی کے بعد ملی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ نہیں ملے گی. آپ کو اعتماد ہے کہ ادارے آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ دیکھیں، ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ادارے جو ہیں وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ آدمی جو ہے یہ ریاست کے خلاف کھڑا ہے، یہ اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کرنا چاہتا ہے، یہ اس ملک میں فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتا ہے، یہ ملک اس ملک کی اساس کے خلاف ہے. آپ اسے دیکھیں کہ یہ 2011 سے لے کے 2024 تک اس کی سیاست کیا رہی ہے. اس کی سیاست اینٹی اسٹیٹ رہی ہے. اس نے ہمیشہ وہ قدم اٹھایا ہے کہ جس سے اس ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچے، اس ملک کے اداروں کو نقصان پہنچے.